بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ مولد کے سلسلے میں سوال ایک بہت اہم آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر یہ کیک کاٹنا، جیسے برتھ ڈے کیک کاٹتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، تو اس کی مناسبت سے کیک کاٹنا، جلسے جلوس نکالنا، اور اس میں پھر آج کل تو کچھ محفلیں دوسری بھی ہو رہی ہیں، عشق و محبت کے نام پر مجذوبوں والے کام کرنا، یہ سب کچھ کہاں تک جائز ہے؟ جو صوفی حضرات کافی سارے اس میں کرتے ہیں، دھمالے وغیرہ ڈالنا، تو یہ کیا سب کچھ جائز ہے؟ جس میں اسٹریٹ لائٹس اور یہ چیزیں، پہاڑیاں لگانا، ہندوستان پاکستان میں یہ بہت ہوتا ہے کام نا۔ تو اس کا مختصراً جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سال ہمارے سامنے، صحابہ کرام کی 3-4 نسلیں جو ہیں ان کی زندگی ہمارے سامنے، کوئی چیز ہمارے سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہیں، کسی کو کیا رسول اللہ سے پیار نہیں تھا؟ اگر تو یہ سارے کام انہوں نے نہیں کیے آپ کی محبت میں، تو پھر ہم یہ کون سی محبت اس کام سے جتا رہے ہیں؟ تو مگر اس کے جائز اور ناجائز ہونے سے پہلے نا میں یہ صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں، جو میلاد منانا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو امت کا ہر ایماندار عالم جو ہے نا، ہر گروہ کا، وہ مانتا ہے کہ یہ ایک نیا کام ہے۔ 604 ہجری سے پہلے یہ نہ سلف میں کسی کو پتہ تھا، نہ کوئی اس کو جانتا تھا۔ 604 ہجری یعنی سوچیں اسلام کی 6 صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو اس کے بعد جب کام شروع ہوا تو وہ کون سے علماء تھے جنہوں نے اس کی اجازت دی اور کس کام کی اجازت دی؟ علماء جو ہیں علامہ جلال الدین سیوطی جیسے ہیں، امام ابن حجر العسقلانی ہیں، امام شمس الدین الجزری ہیں، یہ امت کے بڑے علماء ہیں، امت ان کی عزت کرتی ہے اور ہر گروہ ان کی عزت کرتا ہے۔ ابن حجر تو علم رجال کے استاد ہیں، وہ محدث ہیں، اہل حدیث تو ان کے بغیر نہ بخاری کو سمجھ سکتا ہے، بلکہ اہل حدیث کیا تقریباً تمام دینی مدارس و یونیورسٹیز جو ہیں وہ ابن حجر کی تحقیق کے اوپر بخاری کو اسٹڈی کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے بخاری کو نہیں وہ اسٹڈی کرتے۔ ابن حجر نے اتنا کام کیا دین کا، مگر ان اماموں نے قیاس کیا کہ دیکھیں چلیں کام تو یہ نیا ہے، اس کو سب نے بدعت مانا، آج کے دور کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی بدعت مانا، چلیں اس بات پہ تو آ گئے نا سارے۔ اب انہوں نے کہا کہ یار اس میں اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احیاء کیا جائے نا، اس دن کے ذریعے آپ کی محبت اجاگر کی جائے، تو پھر آپ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت بھی اندازہ کریں، 600 سال پہلے بھی 800 سال ہو گئے اب تو نا، 600 سال نہیں 800 سال ہو گئے، تو ابن حجر کا جو زمانہ تھا اس میں بھی انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے خرافات شروع کر دی ہیں، ناچ گانا اور یہ چیزیں۔ انہوں نے کہا یہ اس طرح کے کام چھوڑ کر اگر رسول اللہ کی سیرت کے تذکرے ہوں، آپ کی آل اولاد کا ذکر ہو، آپ کی محبت کا ذکر ہو، آپ کے پیار کا ذکر ہو، تاکہ آپ کا اسلام مزید مضبوط ہو، آپ اسلام پہ زیادہ اچھا عمل کریں، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ٹھیک۔ یہ کنڈیشنل فتویٰ تھا، بالکل ایسے جیسے قوالی جو تھی وہ کنڈیشنلی علماء نے الاؤ کی، سب جانتے ہیں کہ یہ بدعت تھی اور بدعت رہے گی۔ اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی اجازت دی، آپ انہی سے جا کے پوچھ لیں۔ آج کے دور میں چلو ابن حجر وغیرہ تو دنیا میں نہیں رہے، نہ سیوطی رہے، وہ لوگ اپنی قبروں میں چلے گئے، اللہ ان پہ رحمتیں کرے، ان کی نیتیں نیک تھیں، انہوں نے اس میں شاید اچھائی دیکھ کر اس بدعت کو جائز قرار دیا، مگر رزلٹ کیا ہوا آپ کے سامنے۔ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ بریلوی علماء سے پوچھیں جا کے، جو صحیح عالم ہیں، جامعہ نعیمیہ چلے جائیں، علماء جو بریلوی ہیں نا، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے ایک شورا آفاق فتویٰ بھیجا ہے، اخباروں میں چھپا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ چلایا گیا ہے، جو کہ ہم نے نہیں، وہ فتویٰ کسی نے ایشو کیا، خود مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا، اور بہت سارے بریلوی علماء نے کہا کہ مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ، کفار کی مشابہت۔ اب تو آپ نے مولد کو بالکل کرسمس بنا دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کرسمس کیک کٹتے تھے، رسول اللہ کے نام پہ کیک کب سے کٹنا شروع ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو کیک کٹ رہا ہے یہ پچھلے 5-7 سال سے شروع ہوا کام، پہلے نہیں یہ کام ہوتا تھا۔ یہ ہزاروں من کے کیک، کروڑوں لاکھوں روپیہ لگا کے کیک جو کٹتے ہیں، آپ سوچیں کہ اللہ کا نبی کیا یہ پیغام لے کر آیا تھا؟ یہ کرنے کا کام ہے؟
ایک ہی اسی جو آپ 10-10 لاکھ روپیہ لگا کے ایک ایک محلے اور شہر میں کیک جو کٹتا ہے، آپ ان 10 لاکھ سے سوچیں کتنے یتیم بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے تھے، کتنے یتیم گھرانے آباد کر سکتے تھے، بیواؤں کی مدد کر سکتے تھے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بیواؤں کو آپ خالی سلائی مشینیں اور اس طرح کی چیزیں خرید کر دے دیتے تو شاید بیواؤں کے گھر جو تھے ان کے چولہے جلتے نا۔ اللہ کا نبی لوگوں کے گھروں کو آباد کرنے آیا، ہم نے مولد پہ لوگوں کو بینکرپٹ کر دیا۔ اب تو صرف لاہور شہر میں پچھلے سال مجھے ایک دوست ملا، بریلوی دوست، بریلوی بھائیوں نے خود بتایا کہ بھائی لاہور شہر میں 2 سے 4 کروڑ کا جو ہے نا وہ بزنس ہوا ہے اس مولد کے اوپر۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ تو ایک وہ جس طرح امریکنز بولتے ہیں نا کہ کرسمس اور نیو ایئر جو ہے وہ بزنس ہالیڈیز ہیں، ان پہ شاپنگ ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو عشق رسول بھی پھر کاروبار بن گیا نا۔ اس کاروبار میں نعت خوان بھی پیسے لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا نعت خوانی جو ہے وہ پیسے لینے کا کام تھا؟ صحابہ پیسے لے کے شعر پڑھتے تھے؟ بتائیں آپ مجھے کس طرح دین کو ہم نے کاروبار بنا لیا۔ تو مجھے اعتراض مولد سے نہیں ہے، مجھے ان رسموں سے اعتراض ہے کہ اللہ کے بندو آپ نے کن چیزوں کو دین میں شامل کیا ہے؟ کیا یہ دین میں تھیں؟ یہ تو خود بریلوی چیخ اٹھے ہیں، خود بریلوی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو۔ لوگوں نے بعض نے روزہ رکھنے کی بات کی، بعض نے عید کی طرح نفل پڑھنے کی بات کی، بریلوی چیخ اٹھے کہ کفار کا تشبہ ہو رہا ہے۔ اور جس بندے کو اسلام کی ذرا سی بھی سمجھ آئے نا، اسلام میں اگر کوئی کام سب سے زیادہ حرام ہے نا تو وہ ہے کافروں کا تشبہ۔ مثلا اگر میں ایسا کوئی لباس پہنتا ہوں جس سے لوگوں کو شک ہو کہ یہ کوئی منتری ہے، وہ لباس مجھ پہ حرام۔ ایسا میں لباس پہنتا ہوں جس سے کسی کو لگے کہ یہ جو ہے کیا اس کا نام ہے عیسائی پادری بندہ ہے کہ مسلمان ہے، وہ لباس حرام۔ ایسا کوئی میں رسم و رواج تہوار مناتا ہوں جس سے لوگوں کو مشابہت لگنے لگے کفار کے ساتھ، وہ ہم پہ حرام۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بہت بڑی ہمیں وارننگ دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں مسلمان کے لیے اپنی شناخت کو علیحدہ رکھنا، اپنے رسم و رواج، اپنی ریتی روایات، ہر چیز کو کافروں سے مشابہت میں نہیں ڈالنا۔ یہ کوئی بھی چیز ہو، لباس ہے، تہوار ہیں، شادیاں ہیں، جس چیز میں آپ کی ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے مشابہت ہو گئی، آپ گئے۔ ہم نہ تو اپنی مسجدوں کو ویسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کافروں کے انداز پہ۔ اب لوگ تو یہ بھی کہنے لگے نا جی مسجدوں کو لائٹیں لگانا بھی رسول اللہ منع کریں گے۔ کیوں نہیں منع کریں گے؟ رسول اللہ نے ہمیں صاف کہا ہے کہ اگر آپ نے قرآن اور مسجدوں کی ڈیکوریشن شروع کر دی، ابھی دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح قول ہے، آپ ریاض الصالحین اور بڑی بڑی اور چھوٹی جتنی کتابیں آپ اس میں دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے جب یہ کام شروع کیا تو آپ کے لیے تباہی ہے، منع کیا آپ نے۔ تو جو کام ہے ہی منع اس کو ہم دلیل بنا رہے ہیں۔ اور شکر الحمدللہ کہ بریلوی علماء خود ہی کانوں کو ہاتھ لگا بیٹھے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ انہوں نے تو اجازت دی تھی اس کو ایک بدعت حسنہ کے طور پہ کہ اچھی بدعت ہے، دین کے لیے ہم یہ کام کریں گے، دین کے خلاف نہیں۔ مگر ہو کیا رہا ہے کہ میلاد کے نام پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ پوری مسلمان دنیا جو ہے نا وہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ویسٹ کرے گی ان اگلے 1-2 دنوں میں، اور کر رہی ہے۔ اور یہ سارا تماشا آپ کے سامنے اب ہوگا، آپ خود دیکھیں گے کہ جو ہے نا کس طرح سے دین کا مذاق اور تمسخر بنے گا۔ ہم وہ دین تھے جس میں سادگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر خالی رکھا، بھوکے رہ کے لوگوں کے پیٹ بھرے۔ ہم لوگوں کے پیٹ بھرنے کی بجائے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، کوئی نعت خواں پیٹ بھر رہا ہے، کوئی کیک والے جو ہیں وہ کیک بنا کے ضائع کر رہے ہیں۔ سوچیں آپ اس کیک کی بجائے تو آپ کسی دربار پہ دیگ ہی دے دیتے نا، پراپر کھانا کسی کے گھر کا مہینے کا خرچہ لگا دیتے تھے، سوچیں کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کام میں کافر کا تشبہ ہو رہا ہے۔ کرسمس کیک وہ کاٹتے تھے، ہم نہیں کاٹتے تھے، ہم نے وہ شروع کر دیا۔ کرسمس لائٹس وہ لگاتے تھے، ہم نہیں، ہم نے لگانی شروع کر دی۔ مسجدوں کی لائٹیں، محلے کی لائٹیں، بجلی چوری کر کے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ عشق رسول ہے؟ بتائیں آپ۔ یہ تو وہ کام ہے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ خود بریلوی علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ میں تمام بہنوں بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ سے توبہ کریں اور ان چیزوں کا پورا بائیکاٹ کریں، بالکل ان چیزوں کے میں حصہ نہ بنے، ورنہ یہ تو ہمارے اب دین ایمان کا مسئلہ پڑ گیا ہے۔ تشبہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وارننگز دی ہیں۔ ایک اور میں آپ کو حدیث آخر میں بتاتا چلاتا ہوں کہ تم لوگ بالشت قدم بقدم ان لوگوں کے پیچھے چلو گے اور یہی تمہاری تباہی لائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ان لوگوں سے مراد کہ آپ کی یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے کہا اور کون؟
اب آپ اس سے خود ہی فیصلہ کر لیں. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، کرسمس اب آئے گا، دنیا بھر میں دیکھیں گے کرسمس پریئرز ہوں گی. ہم نے میلاد کی خاص ٹائمنگز 3 4 بجے تہجد کے وقت اٹھ کے رسول اللہ کی ولادت کے ترانے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ ان سے پوچھے کہ یہ ان کو دائیوں نے اطلاع دی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ گستاخی معاف کرے، کہ رسول اللہ اس ٹائم پیدا ہو رہے تھے؟ کیسی انہوں نے باتیں کی ہیں، توبہ استغفر اللہ. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات میرے نوٹس میں ایک پاکستانی بھائی لے کر آئے جو یہاں رہتے ہیں امریکہ میں. انہوں نے ٹی وی پر یہ بات سنی اور آ کے وہ انہوں نے مجھے پہلے تو کال کی، پھر مجھ سے پرسنلی ڈسکس کیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی گستاخی والی بات کی ہے اس بندے نے ٹی وی پر، کہ لوگوں کو کہا کہ اس وقت آپ پیدا ہو رہے تھے. 3 4 بجے کا ٹائم کھڑے ہو کے اس نے جناب لوگوں کو کہا سارے کھڑے ہو جائیں اور سلام کہ یہ ٹی وی پہ ہوا واقعہ. اور جب یہ ٹی وی پہ یہ واقعہ ہوا تو مجھے باقاعدہ، اور وہ بھائی خود بریلوی ہیں، وہ خود بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ رو رہے تھے کہ یار یہ اس سے زیادہ رسول اللہ کی کون سی گستاخی اور توہین ہو سکتی ہے. ہمارے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ ٹی وی پہ واہ واہ کروانے کے لیے، لوگوں کو ایموشنلی رائل اپ کرنے کے لیے یہ کیا کون سے ڈرامے ہو رہے ہیں. یقین مانے آپ اس چیز کو دیکھیں گے، عیسائی جو ہیں، آپ کرسمس آ رہا ہے دیکھیے گا آپ، وہ بھی اسی طرح 25 دسمبر کو وہ کرتے ہیں، 25 دسمبر کو، اور وہ بھی جھوٹا دن ہے، نہ وہ عیسیٰ کی پیدائش ہے نہ 12 ہے. اور پھر یہاں ہمارے جو علماء ہیں، کچھ میں کہتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایماندار علماء سب مانتے ہیں کہ ایک نیا کام ہے، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ڈاکٹر طاہر القادری نے 1000 صفحے کی کتاب لکھ چھوڑی اور اس میں بھی مان بیٹھے کہ 604 ہجری سے پہلے کوئی مولود شریف نہیں منایا گیا. تو آج کے جو کوئی نوجوان علماء ہیں ان کو اللہ ہدایت دے، ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی صحابہ نے میلاد پڑھے. بتائیں آپ، صحابہ نے رسول اللہ کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا، کب کیا؟ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے نعتیں پڑھی ہیں، صحابہ نے یہ تھوڑی کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ کے پیدا ہونے کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں. وہ ایک حدیث اٹھا کے لے آتے ہیں یہ لوگ، آج کل نئی ایک حدیث انہوں نے نکالی ہے اور وہ بنا کے جناب وہ جی حاکم نے کہا، طبری نے کہا، فلاں نے کہا، اور عام بندہ کہتا ہے واہ جی واہ واہ جی واہ، وہ امپریس ہو جاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کے بڑے جنہوں نے مولود کو اجازت دی انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے، انہوں نے تو یہ دلیلیں یوز نہیں کی. کیا وہ آپ سے زیادہ جانتے نہیں تھے یا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی جھوٹی دلیلیں مت بنائیں، کھینچ کے زبردستی باتیں بنانا کہ رسول اللہ کی وہاں پہ ولادت کا ذکر ہے نعت میں. بھائی ہم کب کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ رسول اللہ کی ولادت کوئی نعوذ باللہ منحوس کام ہے؟ توبہ استغفار. ہم تو خود ہم نہ مسلمان کو خوش ہو تو اس سے گھٹیا اور وہ کیا میں کہوں بے دین کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ کی ولادت پہ خوش نہ ہو. ہم خوش نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ کافر ہوں گے خوش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خوشی کا دن ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خوشیاں جس دن کی منائی ہیں نا، جس دن کو اللہ نے تذکرے کیے ہیں، وہ ہے یوم بعثت، جس دن آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. نبوت والا دن جو ہے نا یوم بعثت، وہی بہت بڑا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اور اسی اگر وہ نہ ہوتا ہے تو ہم آپ کی ولادت کی بھی خوشیاں نہ منا رہے ہوتے. یہ بات میری ذہن میں رکھیں، اگر آپ نبی نہ مبعوث ہوتے تو خوشی کس طرح ہم مناتے؟ پھر کون جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبوت سے سارا کچھ ہے، رسالت سے سارا کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی لیے ان کو رسول اللہ کہہ کے بلاتے ہیں، محمد کہہ کے نہیں بلاتے. تو رسالت جو ہے وہاں اس کی سیلیبریشن ہے قرآن پاک میں. اذ بعث فیکم رسولا من انفسہم، 2-3 جگہ اس کا بار بار اللہ نے تذکرہ کیا نا. تو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں نے اور ووجدک ضالا فہدا، آپ کی بعثت کے تذکرے، بعثت کے، اس میں ساری بعثت کی باتیں، یعنی کہ جب آپ نبی مبعوث ہوئے. پیدائش کا تو ایک آیت میں بھی تذکرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بھی آیت میں آپ کی پیدائش کا تذکرہ نہیں کیا. آپ خود سوچیں کتنی بڑی یہ بات ہے قرآن پاک میں کہ پیدائش کو اللہ نے نہیں سیلیبریٹ کیا، بعثت کو سیلیبریٹ کیا. اور اسی کا مسلمانوں پہ احسان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا تم پر یہ احسان ہے کہ میں نے تم پہ یہ نبی کو مبعوث کیا. تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور ثم الحمدللہ کافروں کی طرز پہ ہمیں نہیں چلنا، ورنہ ہم ان جیسے ہی ہو جائیں گے. اور ان جیسے ہی کرتوت ہمارے لوگ کر رہے ہیں اس وقت. آپ غور کیجئے، کرسمس اور مولد کی سملیرٹیز. 12 تاریخ یوم ولادت نہیں ثابت ہو سکا، 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کو یوم ولادت نہیں ثابت ہو سکا. کیک ادھر بھی پھر بھی کٹ رہے ہیں، کیک ادھر بھی کٹ رہے ہیں. اور یہ وہ نیا کام ہے جس کی خود بریلوی علماء مذمت کر چکے ہیں کہ یار کافروں کی مشابہت کس نے تمہیں کہا تھا دین میں کرو؟ کس نے تمہیں کہا تھا کہ کافروں کے ساتھ مل کے کیک کاٹو؟ خود بریلوی توبہ کر اٹھیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ پڑھ لیں. مجھے آپ میری بات بے شک نہ مانیں،
آپ خود پڑھ لیں، بریلوی علماء جو ہیں یہ ناخلف اور گھٹیا قسم کے لوگ نہیں. جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ان کو تو پیسے کمانے ہیں نا، ایک ایک محفل کا، جس طرح محرم میں عاشورہ میں ہمارے ذاکر بھائی پیسے کماتے ہیں، اس طرح یہ والے بھائی بھی پیسے کمائیں گے. یہ روزی روٹی کا معاملہ ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنی اس طرح کی کافرانہ رسمیں ہیں نا جس میں آپ کا ایمان پورا خطرے میں پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے، تشبہ آپ کریں گے کافروں کے ساتھ، کافروں کی طرح کرسمس لائٹیں وہ لگاتے ہیں، آپ مسجدوں پہ لائٹیں لگائیں گے، یہ ساری آپ کریں گے کام تو آپ کفار میں سے اٹھائے جائیں گے. نبی پاک کا فیصلہ میرا تو نہیں نا، وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں تو آپ یہ حدیث بھی چیک کر لیں جو میں نے آپ کو بتائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. ادھر تو جھوٹی حدیثیں پیش ہو رہی ہیں نا، جھوٹے ہیلے بہانے پیش ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ ساری چیزیں میں مان لیتا ہوں. مجھے آپ بتائیں 12 کو یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، 12 کا آپ ثابت کریں، کوئی نہیں ثابت کر سکتا. تو ادھر تو سچی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے وارننگ دے دی ہے، تشبہ جو کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر قسم کے تشبہ سے، کافروں سے بچائے اور ہمیں اپنے دین پہ خالص طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مت بھولیے کہ رسول اللہ سے میرے آپ سے زیادہ عشق اور محبت کرنے والے آپ کے اپنے اہل بیت تھے، آپ کے اپنے صحابہ تھے، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف تھے. انہوں نے کبھی نہیں ایسا کام کیا. آپ چاروں اماموں کو ہی دیکھ لیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، امام اعظم جن کو آپ لوگ بولتے ہیں، کسی نے کر کے دکھایا ایسا مولد؟ نہیں کیا نا. تو یہ رسموں سے بچیں. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے. واللہ